السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. آج کی جو ہماری گفتگو ہے الاصول الثلاثہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب دین کے 3 بنیادی اصول ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے وہ 4 مسائل پڑھے تھے جو 4 مسائل کے مؤلف رحمہ اللہ نے ابتداءً کتاب میں بیان فرمائے۔ اس کا اعادہ ایک بار کر لیتے ہیں۔ وہ 4 مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4 مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان پر، ہم پر، آپ پر واجب اور ضروری ہے۔ کیا کیا مسائل ہیں وہ جو 4 ہم نے پڑھے تھے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ علم سے مراد اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، دلائل کی روشنی میں۔ دوسری چیز، دوسرا مسئلہ، اس پر عمل کرنا، اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس راہ میں جو تکالیف آئے ان پر صبر کرنا ہے، جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسولا. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جان لیجئے اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ شیخ کا یہ انداز ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ شروع کرتے ہیں تو اپنے مخاطب کو، طلباء کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ پہلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دعا دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا: وہاں پہ بھی آپ نے دعا دی تھی اور رحمت کی دعا دی تھی۔ یہاں پہ بھی رحمت کی دعا دے رہے ہیں طالب علم کو، اپنے مخاطب کو، اور پھر فرماتے ہیں: اعلم رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ یہ بات جان لیجئے کہ مزید 3 مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان 3 مسائل کو جاننا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ 3 مسائل میں پہلا مسئلہ ان اللہ خلقنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ورزقنا، اور اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اسی نے ہماری پرورش کی ہے۔ ولم یترکنا حملا، اور اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، رزق دینے کے بعد یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑ دیا ہے، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اس نے ہماری طرف ایک رسول بھی بھیجا ہے۔ تو 3 مسائل جو شیخ رحمہ اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس بات کا اقرار ہم سب کرتے ہیں، بلکہ کفار و مشرکین جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں ان کو کوئی تعامل نہیں تھا۔ اس کی کئی ایک دلائل ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 10 مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایمان والو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے کا تذکرہ اللہ کے حوالے سے آ گیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا: خلق الانسان من صلصال کالفخار،
کہ ہم نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان اعمال کو جو تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو یہ اور اس طرح کی مختلف آیات ہیں اور مختلف نصوص ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، ہر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اس بات کا ہر شخص اقرار کرتا ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اور اگر کسی نے انکار بھی کیا ہے، جو چند نام آتے ہیں انکار کرنے والوں کے، تو انہوں نے ازراہ تکبر اس کا انکار کیا، حالانکہ ان کا ضمیر، ان کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، معبود تو اوپر ہے۔ تو کافروں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ اوپر ہے، اللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کے خالق ہونے کا، انہوں نے ازراہ تکبر انکار کیا ہے، ان کا ضمیر، ان کا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اصل میں پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جیسے فرعون نے انکار کیا، لیکن وہ ازراہ تکبر اس نے انکار کیا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور رزقنا، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ کائنات کی کسی شخص کے اندر، کسی مخلوق کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ کسی کو رزق دے سکے، کسی کو کھلا پلا سکے۔ جو کچھ بھی رزق کا، روزی روٹی کا انتظام اس دنیا کے اندر ہے، اللہ نے اسباب بھلے سے پیدا کیے ہیں، لوگوں کو ذریعہ بنا دیا ہے، صحیح، بارش کو ذریعہ بنا دیا ہے، کھیت سے فصلیں نکلتی ہے، کسان جو ہے اس میں کام کرتا ہے، بیج بوتا ہے، مختلف ذرائع سے انسان کو رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان سارے جتن کرے، ساری تیاریاں کرے، ہر طرح کے کام کرے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کا منشا نہ ہو، اللہ نہ چاہے، تو انسان کو رزق حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بھی سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ کفار مکہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ آپ ان سے پوچھئے، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل موجود ہیں، اور حدیث سے بھی اس بات کی دلیل، کئی ایک دلیلیں ملتی ہیں ہمیں۔ اس میں سے ایک دلیل وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی جانب فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے، اور روح پھونکنے کے بعد اس کے مقدر کے طور پہ 4 چیزیں اس کے حق میں اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں، آنے والی زندگی میں بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو 4 چیزیں بطور مقدر اور تقدیر کے لکھنے کی بات پیارے نبی نے فرمائی ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں سوال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ بھلا بتلاؤ جو بیج تم بوتے ہو، کھیتی تم کرتے ہو، کیا اس سے فصل تم اگاتے ہو یا کہ ہم اگاتے ہیں؟ یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین ہی اگانے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ایک تو اللہ پیدا کیا اللہ نے، وہ رزق بھی دے رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد رزق دینے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا اللہ نے، بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی کا ایک مقصد بنایا۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا بس یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں زندگی کا؟ نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ کیا تم ہماری جانب لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا گیا ہے؟ بے مقصد نہیں چھوڑا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. یہ دنیا جو بنی ہے اس کا ایک مقصد ہے، کائنات کے بنانے کا ایک مقصد ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین اتنی بڑی کائنات بناتا کیوں، انسانوں کو پیدا کرتا کیوں، اتنی مخلوقات کو جنم دیتا کیوں؟ تو اگر بے مقصد ہونا تھا تو پھر اللہ کی حکمت کے خلاف تھا انسان، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اگر کوئی مقصد نہ ہو تو دیکھیے دنیا میں ایک انسان اچھا کام بھی کرتا ہے، برا کام بھی کرتا ہے، تو اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ کب ملے گا؟ اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ کب ملے گا؟ اور برے لوگ جو ہیں ان کو ان کی برائی کی سزا کیسے ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. جو اچھے ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اچھی جزا ملے گی، اور جو برے ہیں ان کو برا بدلہ ملے گا، بری سزا ملے گی. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے. تو ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. مظلوم کو ظالم سے اس کا حق کیسے دلایا جائے گا؟ ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہیں، دونوں دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دونوں پیدا ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پھر ایک دن مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، برابر ہو جائے گا؟ نہیں. مقصد ہے، ظالم اگر ظلم کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے پکڑے گا، مظلوم کو اس کا حق دلائے گا. تو یہ مقصد ہے دنیا کے پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی انسان کو بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے مقصد بتلانے کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ جاری کیا. انبیاء کو بھیجنے کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا. ہر امت میں، ہر قوم میں انبیاء بھیجے گئے ہیں، نبی بھیجے گئے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، قرآن نے کہا کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. یعنی ہر امت کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہے، ڈرانے والے کو، آگاہ کرنے والے کو، نبی کو بھیجا ہے، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور پھر حجت قائم ہو جائے کہ ہم تک صحیح اور غلط کا جو پیمانہ تھا وہ پہنچ چکا ہے. اب ہم صحیح کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، غلط کریں گے تو برا بدلہ ملے گا اس کا. اللہ رب العالمین نے ہر امت میں اس کے لیے رسول بھیجا ہے. تو کامیاب کون ہوگا؟ جو انبیاء اور رسول کا طریقہ اپنائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور اس طریقے پر کرے گا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، پسندیدہ طریقے کے مطابق عمل کرے گا. انبیاء نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کو کیا چیزیں پسند ہیں، کیا چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انبیاء نے بتائی ہیں. لہٰذا ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کا اصل مقصد ہے اس زندگی کا. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے اسے سخت پکڑ میں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. تو جو رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا اللہ رب العالمین کا انعام اس کے لیے ہے، اور جو رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار کر لے گا. جو رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم ہے.
اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اسی کے اندر ابھی جو آیت پڑھی ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا گیا ویسے ہی ہم نے تمہاری طرف بھی رسول بھیجا ہے۔ فرعون نے لیکن کیا کیا؟ رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ پکڑنے سے مراد عذاب میں مبتلا کر دیا، جہنم میں اسے داخل کر دیا۔ حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، جہنم میں ابھی داخل نہیں کیا گیا، لیکن اس کی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، وہیں سے اس کی اعمال جو کچھ اس نے کیے تھے اس کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے اعمال اگر کیے تو اچھا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، برے اعمال اگر کیے ہیں تو برا بدلہ اسے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے سلسلے میں بطور خاص قرآن مجید میں سورۃ المومن میں اللہ نے فرمایا کہ صبح شام اس کے اوپر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی ہر وقت قبر میں رہتے ہوئے بھی اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو شخص رسولوں کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ آیت واضح ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ان کے سلسلے میں کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے، نافرمانی کرے، اس کے ضابطوں سے بالکل نکل جائے تو اس کو آگ میں داخل کرے گا، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس مسئلے سے، جو پہلا مسئلہ یہاں پہ تین مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق وہی دے رہا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بے مقصد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو بتانے کے لیے انبیاء اور رسول کو اس نے بھیجا ہے۔ انبیاء اور رسول کی جو شخص اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، اس کے لیے انعام ہے، جنت ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا ان کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے۔ دوسرا مسئلہ جو جاننا ہے، جن کا جاننا ہر شخص پہ ضروری ہے، شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثانی ان اللہ لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو یا بھیجا ہوا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ کی عبادت میں نہ کسی مقرب فرشتے کو شریک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نبی مرسل کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یعنی عبادت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہا کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، تو تم اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا پسند ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین چونکہ کفر اور شرک سے راضی نہیں ہے، یعنی کفر و شرک کو نہیں پسند کرتا، مطلب اس سے راضی نہیں ہے۔ جو شخص کفر و شرک کرے اس سے بھی راضی نہیں ہے، اس کے اس عمل سے بھی راضی نہیں ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی
ان اعمال سے ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کرے جن کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، یعنی شرک و کفر سے دور رہے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خوشی اور ناخوشی، یعنی اس کی خوشی اور ناراضگی اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جس سے راضی ہو مومن اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس سے ناراض ہو مومن اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ شرک کرنے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے۔ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہو، اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ تو یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اگرچہ جس کو شریک کیا جا رہا ہو وہ کتنا بڑا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو یا بھیجے ہوئے رسول ہی کیوں نہ ہو، کسی کو بھی بڑے سے بڑے آدمی کو، بڑی سے بڑی مخلوق کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ان من اطاع الرسول ووحد اللہ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قریب۔ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا مسئلہ جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، ووحد اللہ، اور اللہ کو ایک جانا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ کی توحید کو بھی مان لیا، رسول کی اطاعت بھی کی، ایسے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان لوگوں سے دوستی کرے، محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، دشمنی کرتے ہوں، اگرچہ وہ انسان کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا ہے، جائز ہی نہیں، اگرچہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو ہرگز نہیں دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف رہنے والوں سے ہرگز اہل ایمان دوستی نہیں رکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ قبیلہ کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور ان لوگوں کو اپنے فیض سے طاقت بخشی ہے، ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور جان لو کہ اللہ، یہی گروہ اللہ کا جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ یہ جو تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، مسلمان کہتا ہو، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے، دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہو، ایسے شخص سے ایک مومن محبت نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اللہ نے کہا ایمان والو اپنے سوا کسی اور کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن ان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایک انسان جس سے میں نفرت کرتا ہوں، مثال کے طور پہ میرا دشمن ہے، آپ میرے دوست ہیں اور میرا کوئی دشمن ہے، آپ اگر میرے دوست ہیں، مجھ سے آپ کو محبت ہے تو ضروری ہے کہ میرا جو دشمن ہے یعنی آپ کے دوست کا دشمن آپ کا دشمن ہونا چاہیے۔ انسان کے دوست کا دشمن انسان کا دشمن ہونا چاہیے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ میرے دشمن سے محبت کرے، ایسا ممکن۔ تو یہ تو معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو شخص دشمن ہے، ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسے شخص سے دوستی کرے جو اللہ رب العالمین کو گالیاں دیتا ہو، اللہ سے دشمنی رکھتا ہو؟ تو جو اللہ رب العالمین کا دوست ہوگا وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، ان سے دوستی نہیں کرے گا۔ دوستی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کفار و مشرکین سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دوستی کی صورت یہ ہے کہ ان کے کفر، گمراہی، ضلالت اور شرک پر ہونے کے باوجود ان کی مدد کرنا اور ان کو سہارا دینا، ان کی دستگیری کرنا، یہ کیا ہے؟ دوستی کرنا ہے۔ کفر پہ انسان موجود ہے اور جمع ہوا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی دستگیری کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان سے دوستی کرنے کے مترادف ہے۔ اور ان سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایسے اسباب اور ایسے وسائل اختیار کرنا ہے جو ان لوگوں کی دلچسپی ہے، یعنی جو کام وہ کرتے ہیں ان کاموں کو کرنے لگے انسان، تو یہ ان سے محبت ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں، ان کی مدد بھی نہیں کرنا ہے، دستگیری بھی نہیں کرنا ہے، ان کا سہارا بھی نہیں بننا ہے، اور نہ ہی جن چیزوں میں ان کی دلچسپی ہے، جن چیزوں سے انہیں محبت ہے، ان اسباب و وسائل کو اختیار کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سے محبت کے منافی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اگر سامنے والا کفر پہ ہے تو اس کی مدد نہ کی جائے؟ اگر اسے ایسی مدد، مراد ایسی مدد ہے کہ جو انسان اس سے دل میں محبت رکھ کے کرے، یعنی دلی تعلق جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بس آدمی سامنے والا ضرورت مند ہے، اس کی مدد کر دی ہے ایسے ہی انسانیت کے ناطے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن سامنے والے سے دلی محبت، جو دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ کفار و مشرکین میں سے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو۔ سورۃ الممتحنہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جن لوگوں نے تم پر ظلم نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نیکی کا اور انصاف کا معاملہ کرو۔ تم انصاف کا معاملہ کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، انہیں ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنا ہے، ایسے لوگوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا ہے، یہ مراد ہے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم شریعت نے دی ہے، جیسے سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ایک صحابیہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں جو ہے وہ کافر ہے، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ میرے پاس آتی ہے وقتاً فوقتاً، تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، میں ان سے تعلق رکھ سکتی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرو، تمہاری والدہ ہے، تمہاری ماں ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ
ان کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے کافر والدین کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف ہو یا شرک کی دعوت دینے والی بات ہو تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے دنیاوی کاموں میں، دنیاوی معاملات میں ان کی مدد کرنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ تین مسائل شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ کیا کیا ہوئے تین مسائل جو ہم نے پڑھے؟ پہلا مسئلہ ہاں یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، رزق دے رہا ہے اور یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے با مقصد ہمیں پیدا کیا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز، دوسرا مسئلہ، اللہ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، خواہ کتنا ہی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو یا بھیجے ہوئے رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ کافر سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو بھی دشمنی کرنے والا ہو، چاہے اپنے آپ کو کھلے طور پہ کافر نہ بھی کہتا ہو، کفری عمل نہ بھی کرتا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی، موالات، محبت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے، اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا له الدین وبذلك امر اللہ جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ فرماتے ہیں اللہ آپ کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے، اس کی ہدایت دے، یہ بات بھی آپ جان لیجئے۔ کیا بات؟ ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم، کہ یہ حنیفیت جو ہم کہتے ہیں، ملت ابراہیم، یہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ، حنیفیت ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا سمجھو۔ ان تعبد اللہ وحدہ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وبذلک امر اللہ جمیع الناس، اور اسی بات کا اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو حکم دیا ہے، وخلقہم، اور اسی بات کے لیے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، کما قال اللہ تعالی، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ اس جملے کا آغاز بھی دعا سے کر رہے ہیں، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ آپ کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی رہنمائی عطا فرمائے۔ تو اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کے سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اطاعت یہی ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا یا راہ حق پر ثابت قدم رہنا، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت اس طریقے کو کہتے ہیں جو شرک سے پاک ہو پوری طریقے سے۔ حنیفیت ہم جو بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یا حضرت ابراہیم کی جگہ جگہ پہ ہم ایک صفت دیکھتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیف جو ہے، حنیف کیا ہے؟ تو حنیفیت یعنی یہ جو صفت ہے اس کا مطلب ہے کہ شرک سے پوری طریقے سے پاک ہونا چاہیے، اور جو عمل ہو وہ خالص اللہ رب العالمین کے ہو، یعنی شرک سے پاک اور للہیت پر مبنی جو عمل ہوگا وہ حنیفیت ہے۔
پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا ایک عام مفہوم ہے اور عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے۔ عام مفہوم محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا، محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جانا عبادت کا عام مفہوم ہے۔ اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت بھیجی ہے اس شریعت کے مطابق اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا اس سے رک جائے انسان۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ عبادت کا ایک عام مفہوم ہے، اور عبادت کا خاص مفہوم کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہاں پہ صاحب کتاب نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عبادت ایک وسیع مفہوم ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک وسیع مفہوم ہے، بہت کشادہ اس کا مفہوم ہے، بڑا مفہوم ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے خاص اعمال، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے خوف، خشیت، توکل اور اس طرح کی جتنی چیزیں، رغبت ہے، یہ یہاں پہ کچھ چیزوں کا جو تذکرہ ہے انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلی بحث آئے گی۔ تو عبادت کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ڈر، خوف، خشیت، رغبت، یہ تمام چیزیں جو ہے، توکل، یہ سب بھی عبادت کے اندر ہی داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ خوف عبادت کیسے ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے کا مطلب فطری ڈر کے علاوہ، یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز جیسے سانپ وغیرہ آ گیا، انسان ڈر گیا، تو یہ اس توحید کے منافی نہیں ہے۔ اس کو نہیں کہا جائے گا کہ تم شرک کر رہے ہو، سانپ سے ڈر رہے، نہیں۔ یہ خوف یعنی بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی ذرائع کے ایک انسان کسی انسان سے ڈر رہا ہے کہ مجھے اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے کہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ خوف، یہ ڈر، یہ صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے ایسا، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ بغیر اسباب اور ذرائع کے کسی اور کا خوف محسوس کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ خشیت ہے، توکل ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث آگے آئے گی۔ تو عبادت ایک وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان تعبد اللہ وحدہ، اللہ کی عبادت کرنا تنہا، اکیلے اللہ کی عبادت، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے۔ خالص کرنا، اس کا لفظی معنی خالص کرنے کے صفائی کرنا، یعنی ہر گندگی سے پاک کر دینا۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد مخلصاً یا خالص کرنے سے یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا قصد کرے۔ عبادت سے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کا قصد کرے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی رضا اللہ کی چاہیے، بس خوشنودی اللہ کی چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ہوتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بڑے آدمی دیکھ رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز کو کچھ اور لمبی کر دیا اور اچھے انداز میں پڑھنے لگا۔ دکھاوا نہیں، ریا نہیں، شہرت نہیں، یا اس عمل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے دنیا طلبی نہیں کہ اس سے مجھے فلاں فائدہ حاصل ہوگا، دنیاوی فائدہ۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں نہیں، ان تمام چیزوں سے پاک اور خالص، صاف ہونی چاہیے عبادت۔ یہ ہے عبادت کو خالص کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا قصد کرنا۔ اور اسی طریقے سے اس کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شرکت کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو بیان کی گئی کہ میں عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تو تھوڑی سی آ جاتی ہے دل کے اندر، وہ خیال آ جاتا ہے کہ فلاں اگر میں اور اچھے سے پڑھوں گا تو میری تعریف کرے گا، تو یہ مقصد بدل گیا۔ تو شرکت غیر کی ہو گئی وہاں پہ، شرکت کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، شرکت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی۔
تو یہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی یا حنیفیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ کوئی اور مقصد عبادت کا نہ ہو، یہ ملت ابراہیمی۔ اور اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ اس ملت ابراہیمی کو اپنانے کی ہمیں تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ عبادت کا تذکرہ مولوی رحمہ اللہ نے یہاں کیا ہے۔ عبادت دو قسمیں ہیں، اس کی عبادت کی دو قسمیں، ایک عبادت ہے عبادت تکوینی اور ایک عبادت ہے عبادت شرعی۔ عبادت تکوینی کیا ہے؟ عبادت تکوینی خاص نہیں ہے کسی کے لیے، یعنی اس میں کافر، مشرک، مسلمان، سب، شجر، حجر، درخت، سب چیزیں شامل ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ مخلوقات کے اندر اللہ کی عبادت کا ایک مادہ ڈال دیا ہے، یعنی کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہی ہے۔ تو اب آسمان و زمین اپنا کام کر رہے ہیں، سورج چاند اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا یہ عبادت ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، مگن ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے کسی کو۔ یہ عبادت تکوینی ہے، اس میں کافر، مسلم سب برابر ہے، کائنات کی تمام چیزیں برابر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے روبرو غلام ہیں اور عبادت گزار ہو کر حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ کے غلام یعنی اللہ کے حکم کے آگے ایک دم سرنڈر ہے، جھکے ہوئے، جو حکم اس پر عمل، عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت گزار ہو کر اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے۔ تو کائنات کی ہر چیز کا یہ معاملہ، یہ عبادت تکوینی ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کر رہی ہے۔ اور دوسری عبادت جو ہے وہ عبادت شرعی ہے۔ شرعی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ احکام کے سامنے جھک جائے۔ ہمارے پاس جو شریعت ہے، شریعت نے جو کچھ بتایا ہے اس پہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ عبادت شرعی ہے۔ جو کچھ انبیاء نے بتایا ہے، رسولوں نے بتایا ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر آیا ہے، وہ تمام چیزیں ان پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اس طریقے سے، اور انبیاء کی اتباع کرنا، یہ عبادت شرعی ہے۔ اور یہ جو ہے کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو رحمان کے خاص بندے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عبادت شرعی میں کون لگے رہتے ہیں؟ جو رحمان کے خاص بندے ہیں۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، سب سے عظیم چیز جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ سب سے عظیم چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہے توحید۔ اور توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو اکیلا مانا جائے، یعنی اللہ کی عبادت تنہا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنی توحید پہ گواہی دی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی سچائی، اللہ رب العالمین اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ رب العالمین جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ اپنی توحید پر خود اپنی گواہی دے رہا ہے، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ
فرشتوں کی گواہی دی اور اہل علم جو شریعت کے جاننے والے ہیں، اس میں درک رکھنے والے ہیں، ایسے علماء کی گواہی دی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو یہ توحید کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید دو چیزیں، اس کے اندر نفی بھی پایا جاتا ہے اور اثبات بھی پایا جاتا ہے۔ نفی کیا ہے؟ انکار کرنا، اثبات ثابت کرنا۔ کیا ثابت کرنا؟ توحید جب ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے توحید، اللہ کی توحید جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نفی بھی آتی ہے، اثبات بھی آتی ہے۔ نفی یعنی اس کائنات میں معبود اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں چیزیں، یہ کلمہ توحید ہے نا، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے اندر جو الوہیت کی صفت ہے، معبود ہونے کی جو صفت ہے، اس کے علاوہ ہر ایک سے اس کا انکار کر دینا، نفی، یہ نفی ہے۔ اللہ کے معبود ہونے کو ثابت کرنا کہ صرف وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے معبود ہونے کی۔ تو نفی بھی اس کے اندر ہے، سارے لوگوں کی نفی، سارے مخلوقات کی نفی کہ وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ اثبات بھی ہے، ثابت بھی کر رہے ہیں، کس کی؟ اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اثبات۔ تو یہ دونوں چیزیں توحید کے اندر شامل ہیں۔ انسان کی توحید مکمل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ بارک اللہ فیک۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت یعنی اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا ماننا، اکیلا ماننا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی اس کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں 3 چیزیں آتی ہیں، 3 چیزوں کو ماننا: الخلق والامر والتدبیر۔ یہ ماننا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو، جانوروں کو، حیوانات، نباتات، اس کائنات کی ہر چیز کو، پوری کائنات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز امر، یعنی اس کائنات میں حکم اگر چل رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا چل رہا ہے۔ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، سورج نکلتا ہے شام میں، پھر وقت پہ ڈوب جاتا ہے، پھر چاند نظر آتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات آتی ہے، پھر اس کے بعد رات جیسی گزرتی ہے پھر صبح آ جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، درخت اپنا کام کر رہے ہیں، بادل آتا ہے، پانی برساتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی مطلب ایک کچھ چیزیں ہیں، پوری کائنات جو کام کر رہی ہے یہ کس کے حکم سے کر رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے کر رہی ہے۔ یہ امر ہے، یعنی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر حکم جو چل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کا، بادشاہت اسی اللہ رب العالمین کی، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ الخلق والامر، 2 چیزیں ہوئی۔ والتدبیر، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کام، کوئی زندگی پا رہا ہے، کوئی موت سے ہمکنار ہو رہا ہے، کسی کو خوشی مل رہی ہے، کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں جو کام دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ اصل میں کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، کوئی اور کسی کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو کام کر سکے یہ سب۔ تو یہ 3 چیزیں توحید ربوبیت میں پائی جاتی ہیں اور موجود ہیں۔
توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات. وہ کیا ہے توحید اسماء و صفات؟ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام رکھے ہیں، بیان کیے ہیں، اور جو خوبیاں اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہیں، ان میں اللہ کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. یعنی جن اسماء و صفات کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ان کو ثابت کیا جائے، جن کی نفی کر دی ہے، انکار کیا ہے جن سے، ان کا انکار کر دیا جائے، ان کی نفی کر دی جائے. نہ کوئی تحریف کیا جائے اللہ کے نام میں، نہ کوئی تعطیل کی جائے، نہ کوئی کیفیت کے ساتھ اللہ کے چیزوں کو، اللہ کے عوامر امور کو بیان کیا جائے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے جیسے مثال کے طور پہ اپنے بہت سارے نام بتائے ہیں، بہت ساری صفات اللہ نے بتائی، تو اللہ نے جو صفات اپنی بتائی ہیں ان کو ویسے ہی ماننا، جیسے بتا دیا ویسے ہی ماننا. اس میں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز سے تشبیہ دینا ہے، اور نہ ہی ان کو ماننے سے انکار کرنا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفات بیان کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حی، ہمیشہ رہنے والا ہے، القیوم، کائنات کو سنبھالنے والا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو اس کو ہم کو ماننا ہے کہ اللہ نے اپنی یہ صفات بیان کی ہیں، تو اللہ کی یہ صفت ہے، اس کو مان لینا. اللہ نے جن چیزوں سے نفی کی ہے اپنے ذات کے بارے میں، ان کی نفی کرنا، ان کو نہ ماننا. کیا ہے وہ چیز؟ جیسے اسی آیت میں بات کا ٹکڑا کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یہ مخلوق کی صفت ہے، سونا، تھکان، یہ ساری انسانوں کی، مخلوقات کی صفت. تو خالق کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے انکار کیا ہے، نفی کی ہے اس بات کی کہ اللہ نہ سو سکتا ہے اور نہ ہی اونگ اسے آ سکتی ہے، اسے کوئی تھکان لاحق نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی یہ ماننا ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے. تو اللہ نے جن چیزوں کا اثبات کیا اپنے لیے اس کو ثابت کرنا، جن چیزوں کی نفی کی ہے اس کو نفی کرنا، اس کو نہ ماننا. جن صفات کو جیسے بیان کر کیا ہے ویسے ہی ماننا، یہ اس کے اندر شامل ہے. مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استویٰ کی ہم مثال دیتے ہیں عام طور پہ. اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ اگر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا بیٹھنا کیسا ہے؟ یہاں پہ انسان کو بس یہ ماننا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا بیٹھا ہوا ہے تو بس بیٹھا ہوا ہے، وہ مستوی ہے تو مستوی ہے. اب وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس سب میں انسان کو نہیں پڑھنا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا غالباً قول ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا یہ تو معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا، ہمیں معلوم ہے، اس کو ماننا ہے. والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، بیان نہیں کیا گیا، نہیں بتایا گیا. والکیف مجہول. والسؤال عنہ بدعہ، ایسی چیزوں کے بارے میں جو چیز نہیں بتائی گئی، چھپا کے رکھا گیا، مجہول رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں کریدنا، اس کو یہ تہ میں جانے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ نے بتا دیا کہ مستوی ہے تو مستوی ہے، بس جیسے بتایا ویسے ہی مان لے. بعض لوگ اللہ رب العالمین کی صفت جو بتائی گئی ہے اس کو مانتے ہیں لیکن مخلوقات سے تشبیہ دیتے ہیں. جیسے اسی میں بیٹھنے کی مثال ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں اللہ کا عرش بھی ویسے ہی ہے، اور جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ بھی ویسے بیٹھا ہو. تشبیہ نہیں دینا، یہ غلط ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ صفات کا ہی صاف طور پہ انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا. صفات کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت. تو یہاں آیت کے اندر ید، اللہ کے ہاتھ کا اس بات ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہاتھ اللہ کے ہیں، اللہ نے بتایا کہ ہاتھ ہیں اللہ کے، تو اس کو ماننا ہے کہ ہاں اللہ کے ہاتھ ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے؟
قبضہ قدرت، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ تو قبضہ قدرت کیا ہے؟ اصل میں لفظی تحریف ہے یہ۔ اللہ نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو ہم کو ہاتھ کا ہی ترجمہ کرنا ہے۔ قبضہ قدرت یعنی اس سے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ہاتھ نہیں، تو یہ تعطیل ہے۔ تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ توحید اسماء و صفات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ اب توحید کی کیا فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس کے پاس گناہ بھی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکے تو معاف کر دے گا، یا نہیں تو جو گناہ ہوگا اس کا عذاب دے کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ توحید کی فضیلت۔ اور کفر شرک اگر انسان کرے جو توحید کی ضد ہے۔ اچھا، توحید کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، اور سب سے بڑی چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے جو ہم نے پڑھی۔ اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی ضد ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جس کا حکم ہوا وہ توحید، اور سب سے بڑی چیز جس سے منع کیا گیا وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات کے اندر شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، تمام چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہ کفر، شرک اور توحید کے حوالے سے آخر میں کچھ باتیں تھیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ایک چیپٹر ہمارے حوالے سے کتاب کا بھی الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ اصل جو 3 سوال ہے یا 3 بنیادی اصول ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم اس کو شروع کریں گے۔ کل تو نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ جی ٹھیک۔ شیخ سوال تھا، جی جیسے حنفی لوگ ہیں تو وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پوری آیت کو پڑھتے ہیں اس کے بعد نیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا ایسے، یہ کیسا ہے؟ نماز سے پہلے نیت کے لیے جی ثابت نہیں، نیت سے بھی جیسے کھڑے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر زبان سے الگ سے نیت ہے۔ جی نیت در نیت جی ثابت نہیں۔ جی جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت سمیع و بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا سنتا ہے، تو اس میں کیا فرق رہیں گے؟ اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہے، چاہے وہ سمیع ہو، سننے کی صفت ہو، بصیر دیکھنے کی صفت ہو، رحمان رحم کرنے کی صفت ہو، اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ اگر رحمان ہے تو کما یلیق بجلالہ، اللہ اپنی شان کے لائق ہے، وہ سنتا ہے، مخلوقات بھی سنتی، لیکن رب کا سننا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی جلال کے مطابق ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے لائق، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور دیکھنے سننے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو خالق کے اندر ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں، خالق کا ظاہر سی بات ہے مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اب اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں بول رہا ہوں، میری آواز اسپیکر سے آ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، باہر آپ چلے جائیے میری آواز نہیں آئے گی، آپ سن نہیں سکتے، ایگزامپل دے نہیں آواز آ سکتی، یہ مخلوق ہے۔ تھوڑا سا دور جائیے مخلوق سن نہیں سکتی، لیکن رب العالمین 7 آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی وہ سنتا ہے، بلکہ سننا بہت بعد کی بات ہے۔ علیم بذات الصدور، انسان کے دل میں کھٹکنے والے خیال سے بھی ہوا ہے۔ یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ تو اللہ کی جو بھی صفات ہے، اگرچہ وہ چیزیں بندوں کے اندر بھی وہ صفتیں پائی جاتی ہے، لیکن خالق کا معاملہ کما یلیق بجلالہ، وہ اس کے شان کے لائق ہے، اور بندے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔
جیسے قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کوئی انسان ایسے جل کے مر جاتا ہے, کوئی کود کے مر جاتا ہے, تو اس کو کیسے عذاب ہے؟ خودکشی خودکشی کر لیتا ہے, جیسے جل گیا کسی کو, کیسے ڈوب گیا, کوئی ڈوب کے مر گیا تو لاش نہیں ملا اس کو, بچے کھا لیا. اچھا اچھا. اس کا قبر کا دیکھیے مطلب قبر کا مفہوم ہم نے یہ سمجھا ہے کہ مٹی کے حوالے انسان کو کرنا ہے, وہ نہیں. برزخی زندگی جس کو کہتے ہیں وہ موت کے بعد سے چاہے آپ مٹی کے اندر ہوں یا جہاں پہ بھی ہو جیسے بھی ہو, اگرچہ آپ کا وجود نہ ہو لیکن آپ کی برزخی زندگی وہاں سے شروع ہو چکی ہے. آپ جیسے بھی ہیں اللہ رب العالمین اپنے آپ کے عمل کے مطابق آپ کو جزا یا سزا سے نواز رہا ہے. اور یہ وہ معاملات ہے کہ جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. برزخی زندگی کے معاملات امور ایسے ہیں جنہیں انسان سمجھ نہیں سکتا ہے, عقل سے بھی نہیں جان سکتا ہے. اور ان معاملات میں انسان کو زیادہ عقل بھی نہیں دوڑانا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا کرے گا انسان تو پھر بہت ساری چیزوں کا انکار کر دے گا, شریعت سے دور ہو جائے گا, عقائد سے بگڑ منہ موڑ دے گا. تو یہ ایسے مسائل. برزخی زندگی قبر کی زندگی نہیں ہے. مطلب قبر کے اندر تو عام طور پہ ڈالا جاتا ہے مردے کو, ایک طریقہ جو شریعت نے بتایا وہ ہے, لیکن اگرچہ قبر میں نہ بھی ڈالا جائے, جس حالت میں بھی ہے, وجود نہ بھی ہو, جسم نہ بھی ہو, پانی میں بہہ گیا, جل کر کے خاکستر ہو گیا, راکھ بن گیا, وہ برزخی زندگی ہے اس کی, وہی اس کی زندگی ہے. ٹھیک جی, دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.